بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 4 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے، مشق کو حل کرنے کے لیے ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے اور مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 3 ہے، جس کے تیسرے حصے میں ہم ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کو پڑھیں گے، اور آج ہم سبق کی پڑھائی شروع کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک نظر ہم آج کے SLOs پر ڈال لیتے ہیں، یعنی حاصلات تعلم پر، اور وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہمارا SLO ہے سادہ اور مرکب جملوں پر مشتمل عبارت کو سمجھ کر پڑھ سکے، یعنی نظم ہو یا نثر۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے پیارے بچوں، کسی بھی گفتگو یا تحریر کی اہم باتیں بیان کر سکے۔ تو آج کا سبق آپ نے سمجھ کر سننا ہے، اور اس کے بعد آپ نے والدین کو سمجھ کر پڑھ کر سنانا بھی ہے، تاکہ آج کا سبق مکمل طور پر آپ کے ذہن میں نہ صرف بیٹھ جائے بلکہ اس سے آپ سبق بھی اخذ کر سکیں۔ اور گفتگو یا تحریر کی اہم باتیں بھی آج آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ آج کے سبق میں آپ کو کون سی بات اہم لگی۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق ٹیپو سلطان کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے بچوں، آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ ہمارا ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جہاں ہم اپنی مرضی سے اپنی مذہبی اور اپنی معاشرتی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے گھوم سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بچوں، ہمیں اپنے وطن پاکستان سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی ایسا کام زندگی میں نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو، ہمارے اس پیارے وطن کو نقصان ہو۔ اور دوسری بات، ہمیں ہمیشہ بہادری، شجاعت اور ولولے اور جذبے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی بہادری کے خلاف یا ہمیں کبھی بھی بزدلی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنے وطن اور اپنے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے کبھی انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی سبق ہمیں ملتا ہے ٹیپو سلطان سے۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے آج کا سبق غور سے سننا ہے، تاکہ اگر کوئی مشکل یا نیا لفظ آپ کے سامنے آئے تو اس کا درست اور صحیح تلفظ بھی آپ سیکھ سکیں۔ تو اپنی کتاب کھول لیں اور اپنے سبق کو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ نواب حیدر علی خان نہایت شریف النفس اور بااصول انسان تھے۔ تاجروں کے روپ میں آنے والے انگریزوں کے سخت خلاف تھے، کیونکہ ان کو بخوبی علم تھا کہ انگریز قوم تجارت کی غرض سے نہیں بلکہ ہندوستان پر قبضہ کرنے آئی ہے۔ اس سازش کو روکنے کے لیے نواب صاحب نے منظم حکمت عملی اپنائی اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ یہ ہمارا پہلا پیراگراف ہے۔ اس پہلے پیراگراف میں آپ کو نواب حیدر علی خان کا تعارف کروایا گیا اور ان کی کچھ صفات بیان کی گئیں کہ وہ انتہائی شریف النفس یعنی شریف آدمی تھے، اور بااصول انسان تھے، یعنی ہر کام وہ اصول اور قانون اور ضابطے کے تحت کیا کرتے تھے، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جو انگریز تاجر بن کر ہندوستان آئے تھے وہ ان کے سخت خلاف تھے۔ کون؟ نواب حیدر علی خان۔ اور ان کے خلاف کیوں تھے انگریز کے؟ کیونکہ نواب حیدر علی خان جانتے تھے کہ انگریز قوم تجارت کی غرض سے نہیں بلکہ ہندوستان پر قبضہ کرنے آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی کس طرح یہ برداشت کر سکتا ہے کہ باہر سے کوئی قوم آئے اور اس کے علاقے اور اس کے ملک پر قبضہ کر لے۔ یہاں پر آپ کو ملک نظر آ رہا ہے ہندوستان۔ تو بچوں، آپ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے اور بہت پرانی بات ہے۔ اس وقت انڈیا یعنی آج کا بھارت اور پاکستان یہ ایک ہی ملک تھا جس کو ہم ہندوستان کہتے تھے۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سازش یعنی انگریزوں کی سازش کو روکنے کے لیے کہ وہ کس طرح ہندوستان پر قبضہ کر لیں، نواب صاحب نے منظم حکمت عملی اپنائی، اور ایک منظم اور ایک بڑی زبردست قسم کی حکمت عملی اپنائی، اور مسلسل وہ اس پر عمل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ کوششیں کرتے رہے۔ تو ہمارے پہلے پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف۔ 20 ذی الحج کو ان کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام فتح علی ٹیپو رکھا گیا۔ فتح علی ٹیپو کو کم عمری میں ہی تیر اندازی، گھڑ سواری اور تیغ زنی میں مہارت حاصل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکمت اور خطاطی جیسے مختلف علوم و فنون سیکھے اور دینی و دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی۔ فتح علی ٹیپو کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے انہیں انگریزی، اردو اور فرانسیسی کے ساتھ فارسی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ یہ ہے فتح علی ٹیپو یعنی ٹیپو سلطان کی ابتدائی زندگی۔ ان کی پیدائش کے بارے میں آپ کو بتایا اس پیراگراف میں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 20 ذی الحجہ، ذی الحج جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کی 20 تاریخ کو ٹیپو سلطان یعنی فتح علی ٹیپو کی پیدائش ہوئی۔ اور ٹیپو سلطان کا اصل نام کیا تھا؟ فتح علی ٹیپو۔ اور کم عمری میں یعنی بچپن ہی میں تیر اندازی یعنی تیر چلانا، گھڑ سواری یعنی گھوڑے پہ سوار ہونا، اور تیغ زنی یعنی تلوار چلانے میں وہ ماہر ہو گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے حکمت یعنی طب اور خطاطی یعنی لکھائی جیسے مختلف علوم اور فنون بھی سیکھے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ فتح علی ٹیپو کو مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق بھی تھا، اور اسی لیے ان کو انگریزی، اردو، فرانسیسی اور فارسی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ عبور حاصل تھا مطلب اچھی طرح یہ زبانیں ان کو آتی تھیں۔ اب تیسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ نواب حیدر علی کی وفات کے بعد فتح علی ٹیپو جب سلطنت خداداد کے تخت پر بیٹھا تو باغیوں نے فتنہ و فساد پھیلا دیا، یہاں تک کہ سرنگا پٹم کے قلعہ میں جہاں سلطانی خاندان رہ رہا تھا اس پر باغیوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن کم عمر سلطان نے بڑی حکمت عملی اور بہادری کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ ٹیپو سلطان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر کافی غیر مسلم قومیں ایمان لے آئیں۔ ہمارے اس تیسرے پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب ان کے والد یعنی نواب حیدر علی خان فوت ہو گئے تو اس کے بعد حکمران کون بنے؟ فتح علی ٹیپو۔ لیکن چونکہ ان کی عمر کم تھی تو لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور باغیوں نے پوری ریاست اور پوری حکومت اور پوری سلطنت میں ایک فتنہ اور فساد پھیلا دیا، اس لیے کہ وہ سمجھے تھے کہ یہ تو بچے ہیں تو یہ ہم سے نمٹ نہیں سکیں گے۔ اور اتنی بغاوت پھیل گئی کہ سرنگا پٹم جو کہ ان کا علاقہ تھا اور جو قلعہ تھا اس کا جہاں پر ٹیپو سلطان کا پورا خاندان رہ رہا تھا وہاں پر بھی باغیوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کم عمر سلطان ٹیپو سلطان نے جو بچپن سے ہی گھڑ سواری، تیر اندازی اور تیغ زنی میں مہارت حاصل کی تھی، تو کم عمر سلطان نے حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اور بہادری کے ساتھ ان کا سامنا کیا اور باغیوں کو شکست دے دی۔ اور جب حکومت میں آئے تو اتنے اچھے اخلاق اور انداز سے حکومت کی کہ ان کے اخلاق اور کردار سے اور ان کے اعلیٰ رویے سے متاثر ہو کر کافی غیر مسلم قومیں جن میں ہندو، سکھ اور دوسرے مذہب کے لوگ شامل تھے وہ مسلمان ہو گئے اور وہ ایمان لے آئیں۔ تو بچوں یہ ہمارے 3 پیراگراف تھے جن میں ہم نے ٹیپو سلطان کی پیدائش، ان کی پیدائش سے پہلے کے حالات، ان کا بچپن اور ان کی حکومت کا آغاز اور باغیوں کی بغاوت اور ان کا ان بغاوت کو کچلنا، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کچھ مشکل الفاظ اور ان کے
معانی. پہلا لفظ ہے تیغ زنی جس کا معنی ہے تلوار بازی. دوسرا ہے باطل جس کا معنی ہے ناحق یا جھوٹ. شریف النفس اس کا معنی ہے نیک عادات کا مالک. اور آخری لفظ ہے عبور جس کا معنی ہے مہارت حاصل کرنا یا پار کرنا. اب جب آپ نے سبق غور سے سن لیا پیارے بچوں تو آپ مل کر یہ سوال جب ہم حل کریں گے تو اس میں یقیناً آپ کے لیے کوئی مشکل یا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا پہلا سوال ہے انگریز قوم کس غرض سے ہندوستان آئی تھی؟ تجارت کرنے، سیر و تفریح کرنے، صنعت لگانے یا ہندوستان پر قبضہ کرنے؟ جی ہندوستان پر قبضہ کرنے. اور نواب حیدر علی اس لیے ان کے خلاف تھے کہ وہ بظاہر تو تجارت کرنے آئے تھے لیکن اصل غرض اور اصل مقصد ان کا ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا. سوال نمبر 2 ہے فتح علی ٹیپو کب پیدا ہوا؟ 20 ذی الحجہ کو، 21 ذی الحجہ، 22 ذی الحج یا 23 ذی الحج؟ آپ نے یہ سبق کو دے کر حل کر لینا ہے. سوال نمبر 3 کیا ہے؟ ٹیپو سلطان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر کون سی قومیں ایمان لے آئیں؟ ہندو، غیر مسلم، عیسائی یا یہود؟ ہم نے پڑھا تھا غیر مسلم. اور سوال نمبر 4 ہے وہ اسم جو کسی شے کی خصوصیات بیان کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں صفت، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ یا اس میں فاعل؟ جی وہ اس میں صفت کہلاتا ہے. اور اگلا سوال وہ مختصر جواب دینے ہیں کہ فتح علی ٹیپو یعنی ٹیپو سلطان کو کن چیزوں میں مہارت اور عبور حاصل تھا؟ آپ کو ہم بتا چکے کہ بچپن ہی سے وہ کچھ چیزوں میں ماہر تھے جیسے تیغ زنی، گھڑ سواری اور تیر اندازی. اور سوال نمبر 2 کیا ہے؟ فتح علی ٹیپو نے جب سلطنت خداداد کا تخت سنبھالا تو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ ہم نے سبق میں یہ بات پڑھی کہ جیسے ہی ان کے والد کا انتقال ہوا اور فتح علی ٹیپو حکمران بن کر بیٹھے تو لوگوں نے بغاوت شروع کر دی، لیکن انہوں نے باغیوں کو کچل کر واپس اپنی حکومت سنبھال لی. اور باغی اتنے حد تک بڑھ چکے تھے کہ سرنگا پٹم کا وہ محل جہاں پر ان کا خاندان رہائش پذیر تھا وہاں پر بھی انہوں نے قبضہ کیا، لیکن فتح علی ٹیپو نے اس بغاوت کو کچل دیا. اب آتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف. اور آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے درج ذیل الفاظ کے متضاد بنا کر ان سے جملے بنانے ہیں. آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں جیسے خلاف، قبضہ کرنا، باغی، کم عمر اور غیر مسلم. آپ نے ان الفاظ کے متضاد بنانے ہیں اور متضاد بنا کر ان سے جملے بنانے ہیں. ان کے جملے نہیں بنانے بلکہ ان کے متضاد بنا کر ان متضاد الفاظ سے جملے بنانے ہیں. یہ ہے آپ کا گھر کا پہلا کام. جبکہ آپ کے گھر کا دوسرا کام وہ آپ کی ورک بک سے ہے اور وہ آپ کے سننے اور بولنے کی مہارت کو چمکانے کے لیے اور مزید اچھا رکھنے کے لیے ہے کہ ذیل میں دیا گیا واقعہ والدین بچے کو سنائیں اور اسے اپنے الفاظ میں وہی واقعہ بیان کرنے پر آمادہ کریں. یعنی یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیراگراف اور یہ اقتباس اور یہ واقعہ بچوں کو سنائیں اور بچوں کو کہیں کہ وہ یہ واقعہ غور سے سنیں. اور جب وہ سن لیں تو والدین بچوں سے کہیں کہ اب یہی واقعہ ہمیں اپنے الفاظ میں دہرائیں، دیکھ کے نہیں بلکہ بولنے کی سکل پر ہم نے توجہ دینی ہے. لہٰذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر مکمل دھیان دیں اور مکمل توجہ دیں. تو بچوں امید ہے کہ ٹیپو سلطان کا جو ہم نے پہلا سبق پڑھا اور پڑھائی شروع کی اس سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا.
آگے مزید بہت اچھے اچھے واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جب ٹیپو سلطان نے حکومت کی، پھر انگریزوں سے کیسے مقابلہ کیا، ہمیں بھی انتظار ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ انتظار کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔